ایڈی، جین اور ان کے 2 بچے باب اور ایلیزے ایک خوشحال اور محبت بھری فیملی تھے۔ ایڈی کی عمر 40 سال، جین کی عمر 35 سال، باب 15 سال کا تھا اور ایلیزے صرف 10 سال کی تھی۔ وہ سب ایک نئے گھر میں منتقل ہو رہے تھے جو شہر کے ایک پرسکون علاقے میں واقع تھا۔ یہ گھر ان کے خوابوں کی تعبیر تھا، کشادہ کمروں، خوبصورت باغ اور پرسکون ماحول کے ساتھ۔ فیملی اس نئے آغاز پر بہت خوش تھی اور اسے اپنے مستقبل کی ایک شاندار شروعات سمجھ رہی تھی، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ نیا گھر ان کے لیے خوفناک تجربات کا آغاز بننے والا تھا۔ جب فیملی نئے گھر میں شفٹ ہوئی تو جین نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی نئی کچن میں ایک خاص ڈنر تیار کرے گی۔ وہ اپنے نئے اوون کو استعمال کرنے کے لیے بہت پرجوش تھی۔ اس نے تمام سامان تیار کیا اور ایڈی کو مدد کے لیے بلایا۔ ایڈی، جو کہ کچن میں کام کرنے کا عادی نہیں تھا، جین کی مدد کرنے کے لیے پہنچ گیا۔ جین نے اسے آلو چھیلنے کا کہا۔ ایڈی نے چاقو اٹھایا اور بہت ہی سنجیدگی سے آلو چھیلنا شروع کر دیا، لیکن ایڈی کی مہارت کا عالم یہ تھا کہ آلو چھیلنے کی بجائے آلو کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بن گئے۔ جین نے اسے دیکھ کر ہنسنا شروع کر دیا اور کہا، ایڈی، تمہارا تو آلو چھیلنے کا طریقہ ہی الگ ہے۔ ایڈی کی حالت دیکھ کر جین نے ہنستے ہوئے ایڈی کو کہا کہ وہ کچن کے باہر بیٹھے اور ریلیکس کرے جبکہ وہ خود ڈنر تیار کرتی ہے۔ شام کا وقت تھا اور موسم بہت خوشگوار تھا۔ ایڈی، باب اور ایلیزے نئے گھر کے لان میں کھیلنے کے لیے نکلے۔ لان سرسبز گھاس سے بھرا ہوا تھا اور آس پاس رنگ برنگے پھولوں کی خوشبو پھیل رہی تھی۔ سورج کی مدھم روشنی نے پورے ماحول کو بہت خوبصورت بنا دیا تھا۔ ایڈی نے ہاتھ میں ایک فٹ بال پکڑا اور باب کو پاس کیا۔ چلو باب، دیکھتے ہیں کہ تم مجھ سے گیند چھین سکتے ہو یا نہیں، ایڈی نے مسکراتے ہوئے چیلنج دیا۔ باب نے جوش سے گیند پکڑی اور تیزی سے اپنے والد کی طرف دوڑا، جو کہ ہمیشہ اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنے کا موقع تلاش کرتا تھا۔ نے ہنستے ہوئے باب کو گیند سے روکنے کی کوشش کی۔ باب بھی پوری کوشش کر رہا تھا کہ وہ گیند اپنے والد سے چھین لے، لیکن ایڈی نے ایک جھٹکے سے گیند کو اپنی طرف کھینچ لیا اور ہنسنے لگا۔ اسی دوران ایلیزے بھی کھیل میں شامل ہو گئی۔ باب، مجھے بھی کھیلنے دو، اس نے اپنی پیاری سی آواز میں کہا۔ ایڈی نے ایلیزے کی طرف مسکرا کر گیند اس کی طرف پھینک دی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے رک کر اپنے بچوں کو دیکھا جو بے فکری سے ہنس رہے تھے اور خوشی کے مارے جھوم رہے تھے۔ یہ ان کی نئی زندگی کا آغاز تھا جہاں محبت اور خوشیاں بھرپور تھیں۔ ایڈی اپنے نئے گھر کے لیے ایک خاص آئینہ تلاش کر رہا تھا۔ وہ کچھ منفرد چاہتا تھا، کچھ ایسا جو ان کے گھر میں خوبصورت لگے۔ ایک دن اسے شہر کے ایک خاموش حصے میں چھپی ہوئی ایک چھوٹی سی پرانی دکان ملی۔ دکان کچھ عجیب سی محسوس ہوئی، لیکن ایڈی پھر بھی اندر چلا گیا۔ دکاندار، جو ایک بوڑھا آدمی تھا اور جس کی کمر جھکی ہوئی تھی اور آنکھیں دھندلی تھیں، نے کمزور مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ ایڈی نے اسے بتایا کہ وہ ایک آئینہ تلاش کر رہا ہے اور دکاندار اسے دکان کے پچھلے حصے میں لے گیا۔ وہاں ایک بڑا خوبصورت آئینہ کھڑا تھا جس پر دھول کی ایک چادر چڑھی ہوئی تھی۔ یہ آئینہ، دکاندار نے کھردرے لہجے میں کہا، ایک پرانے گھر کی نیلامی سے آیا ہے۔ یہ منفرد ہے۔ ایڈی کو آئینہ فوراً پسند آیا اور اس نے اسے خریدنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے دکاندار کے کانپتے ہاتھوں اور اس کی فکر مند آنکھوں کو نہیں دیکھا جب وہ ایڈی سے پیسے لے رہا تھا۔ اس شام آئینہ ایڈی کے گھر پہنچایا گیا اور اس نے اسے سیڑھیوں کے سامنے والے ہال میں رکھ دیا۔ خاندان نے اپنے نئے گھر میں رہائش اختیار کی، اس بات سے بے خبر کہ آئینہ اپنے ساتھ کچھ سیاہ سایہ لے آیا تھا۔ کچھ دن بعد عجیب واقعات پیش آنے لگے۔ ایک رات ایڈی کا 15 سالہ بیٹا باب آئینے کے پاس سے گزر رہا تھا۔ اسے لگا کہ اس میں کچھ حرکت کر رہا ہے۔ وہ رکا اور غور سے دیکھا، لیکن اسے صرف اپنی ہی عکاسی نظر آئی۔ اس نے اسے اپنا وہم سمجھا اور سونے چلا گیا۔ لیکن اس رات اس نے ایک خوفناک خواب دیکھا جس میں ایک سیاہ سایہ آئینے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ پسینے میں شرابور اور خوفزدہ ہو کر جاگا، لیکن اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ اگلے دن ایڈی کی بیوی جین گھر کی صفائی کر رہی تھی۔ جب وہ آئینے کے پاس سے گزری تو اس نے کچھ عجیب محسوس کیا۔ عکس کچھ مڑا ہوا سا لگا، جیسے آئینہ تصویر کو موڑ رہا ہو۔ وہ قریب جا کر دیکھنے لگی، لیکن عکس دوبارہ نارمل ہو گیا۔ وہ بے چین محسوس کرنے لگی، لیکن اس نے سوچا کہ یہ صرف اس کا وہم تھا۔ جیسے جیسے دن گزرے، گھر کا ماحول تناؤ کا شکار ہونے لگا۔
خاندان میں جھگڑے بڑھ گئے اور رات کو گھر میں عجیب آوازیں سنائی دینے لگیں، سرگوشیاں، چرچراہٹ اور قدموں کی آوازیں، جب وہاں کوئی نہیں تھا۔ ایک شام 10 سالہ ایلیزے، جو ایڈی کی بیٹی تھی، لاؤنج میں اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اسے ایک نرم آواز سنائی دی جو اس کا نام پکار رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ اس کا بھائی ہے اور وہ آواز کا پیچھا کرتے ہوئے ہال تک پہنچ گئی۔ آواز آئینے سے آ رہی تھی۔ ایلیزے، قریب آؤ، آواز نے سرگوشی کی۔ وہ خوفزدہ لیکن تجسس سے بھری ہوئی آئینے کے قریب چلی گئی۔ اچانک آئینے میں ہال کا عکس مڑنے لگا اور ایک سیاہ ہاتھ باہر نکل کر اس کی کلائی پکڑ لیا۔ اس نے دہشت سے چیخ ماری اور اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ ہاتھ فوراً غائب ہو گیا لیکن اس کی کلائی پر سرخ نشان چھوڑ دی۔ اس کی چیخیں سن کر ایڈی اور جین دوڑتے ہوئے آئے۔ انہوں نے اسے فرش پر روتے ہوئے پایا اور وہ آئینے کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ ایڈی نے آئینہ دیکھا لیکن کچھ عجیب نظر نہیں آیا، لیکن ایلیزے کی آنکھوں میں خوف اور اس کی کلائی پر سرخ نشان بالکل حقیقی تھا۔ جین نے ایلیزے کو گلے لگا کر تسلی دینے کی کوشش کی لیکن خاندان کے دل میں ایک گہری فکر چھا گئی۔ اس رات خاندان کے سب لوگ لاؤنج میں جمع ہوئے، سب کے چہرے خوف اور فکر سے بھرے ہوئے تھے۔ ایڈی نے فیصلہ کیا کہ وہ آئینے کے بارے میں معلومات تلاش کرے گا۔ اس نے گھنٹوں تک انٹرنیٹ پر تلاش کی اور آخرکار اسے ایک کہانی ملی جس میں بتایا گیا تھا کہ یہ آئینہ منحوس ہے اور جس بھی گھر میں گیا وہاں تباہی لایا۔ یہ آئینہ ایک امیر خاندان کا تھا جو سیاہ جادو کا عمل کرتا تھا۔ خاندان کے سربراہ نے ایک شیطان کو آئینے میں قید کر دیا تھا، لیکن شیطان نے ان کے خلاف بغاوت کی، انہیں پاگل کر دیا اور آخرکار ان کی موت کا باعث بنا۔ تب سے یہ آئینہ ایک بدقسمت مالک سے دوسرے مالک کے پاس چلا گیا اور ہر جگہ تباہی مچاتا رہا۔ ایڈی کے جسم میں سردی کی لہر دوڑ گئی۔ اسے معلوم تھا کہ انہیں اس آئینے سے چھٹکارا پانا ہوگا، لیکن وہ ڈرا ہوا تھا کہ آگے کیا ہوگا۔ اگلے دن ایڈی نے اپنے خاندان کو آئینے کے بارے میں بتائی ہوئی ساری معلومات دے دیں۔ سب نے اتفاق کیا کہ یہ آئینہ جانا چاہیے، لیکن جب ایڈی نے آئینہ ہٹانے کی کوشش کی تو وہ ہلنے سے انکار کر دیا۔ ایسا لگا جیسے کوئی اسے زمین پر جکڑے ہوئے ہو۔ جب وہ اسے ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے، اچانک آئینہ ٹوٹ گیا اور ایک کمزور خوفناک ہنسی گھر میں گونج اٹھی۔ لائٹیں چمکنے لگیں اور درجہ حرارت گرنے لگا۔ آئینے میں ایک سیاہ سایہ نمودار ہوا جو بڑا اور خوفناک ہوتا جا رہا تھا۔ خاندان ایک دوسرے کے قریب ہو کر بیٹھ گیا، خوف سے جمے ہوئے۔ آئینے میں موجود سایہ ان کی طرف ہاتھ بڑھانے لگا جیسے انہیں پکڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ مایوسی کے عالم میں ایڈی نے قریب پڑی کرسی اٹھائی اور اسے آئینے پر مار دیا۔ آئینہ ٹوٹ کر بکھر گیا اور سایہ ایک زوردار چیخ مار کر غائب ہو گیا۔ آئینے کے ٹکڑے فرش پر پڑے تھے جیسے کہ نحوست ختم ہو گئی ہو۔ خاندان ابھی بھی ڈرا ہوا تھا لیکن خوش تھا کہ وہ زندہ بچ گئے ہیں۔ انہوں نے فوراً آئینے کے ٹکڑے جمع کیے اور انہیں گھر سے دور دفن کر دیا، اس امید کے ساتھ کہ یہ بھیانک خواب ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ لیکن جب وہ وہاں سے چل دیے تو ایک چھوٹا سا ٹکڑا پیچھے رہ گیا جو کسی کی نظر میں نہیں آیا۔ ہوا میں ایک ہلکی سی سرگوشی گونجی جو یہ اشارہ دے رہی تھی کہ شاید نحوست ابھی ختم نہیں ہوئی۔ آئینے کی نحوست شاید ابھی کے لیے ختم ہو گئی ہو، لیکن اس کی برائی ابھی بھی باقی ہے اور اگلے بدقسمت شخص کا انتظار کر رہی ہے۔ یہ کہانی ہمیں ایک سرد یاد دلاتی ہے کہ کچھ چیزیں کبھی بھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوتی۔